عزیز زهرا بیا آروم دلها، بیا روشن بکن تموم دنیا. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ عریضے کے بارے میں ایک سوال ہوا ہے، عریضے کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ عریضہ ایک قسم کی دعا ہے۔ دعا چنانچہ زبان سے بھی دعا ہو سکتی ہے، تحریر کے ذریعے بھی دعا ہو سکتی ہے۔ آپ دعا کرتے خدا کی درگاہ میں پیغمبر و آل پیغمبر کو، امام معصوم کو وسیلہ بناتے ہیں، تو عریضہ بھی لکھتے ہیں، اس عریضے میں امام کو وسیلہ بناتے ہیں۔ یہی ہے عریضہ، ایک قسم کے دعا ہے۔ اس کو لکھ کر آپ اس عریضے کو لکھ کر حرم امام میں ڈال سکتے، ذریح کے اندر، یا بعض اوقات کسی خمیر میں اس کو ڈال کر سمندر میں، پانی میں ڈال دیتے ہیں، جانوروں کو فائدہ بھی ہو اور آپ کی یہ دعا خدا تک پہنچ جائے۔ تو دعا ہے، اس میں امام کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اگرچہ بعض اوقات البتہ روایت اتنی قوی نہیں ہے، اس میں یہ کہ حسین ابن روح یا امام کے دوسرے نائب کو وسیلہ بناؤ، لیکن وہ اتنے جاندار نہیں ہیں، اس لیے کہ خود امام زندہ ہے۔ امام سے آپ توسل کر سکتے ہیں، زباناً بھی تحریراً بھی۔ تو حسین ابن روح کو واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود حسین ابن روح کے زمانے میں یا باقی نواب کے زمانے میں امام تک درخواست پہنچاتے تھے، عریضہ پہنچاتے تھے ان کے ذریعے۔ تو اس زمانے کے بعد ہے، اب تو کیا ہے، خود امام اس عالم میں جہاں پہنچنا چاہے امام پہنچ سکتے ہیں۔ امام سب سے باخبر، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تمہارے عمل کو خدا و رسول اور ائمہ دیکھتے ہیں۔ تو اس بنا پر حسین روح کو واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں، اگرچہ یہ محال نہیں ہے۔ حسین روح دنیا سے جا چکا ہے، لیکن اس کی روح مردہ نہیں ہے، روح زندہ ہے، اور روح واسطہ بن سکتا ہے۔ لیکن جب خود امام زندہ ہے تو مردہ انسان کے روح کو واسطہ بنانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن مسئلہ زیادہ بڑی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ خلاصہ عریضہ ایک قسم کے دعا ہے۔ زیادہ تر اسلام میں دعا زبانی ہے، آپ جانتے ہیں، خود قرآن میں جو دعائیں ہیں زبانی ہیں، احادیث میں جو دعائیں زبانی ہیں، ائمہ اطہار نے جو دعائیں پیش کی وہ زبانی ہے، لیکن کم و بیش تحریر کے ذریعے بھی دعا کا پیش و عریضہ یعنی کیا، درخواست پیش کرنا ایک قسم کے دعا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، محدث قمی نے منتہی الاعمال میں تحفۃ الزائر کی کتاب علامہ مجلسی کی اور مفاتیح النجات کی کتاب سبزواری سے نقل کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس حاجت ہو، ائمہ کے ذریحوں میں سے ایک ذریح میں ڈال دے یا نہر میں، یا اس درخواست کو کسی مٹی میں، کیچڑ میں چھپا کر، یا اس میں ڈال دو، نہر میں یا کنواں میں یا کسی استخر میں، اس امید کے ساتھ کہ امام زمانہ کی خدمت میں پہنچ جائے اور امام وسیلہ بن کر ہماری حاجت کو پورا کرے گا۔ عبارت یوں لکھا ہے، دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتبت یا مولائی صلوات اللہ علیک مستغیثا وشکوت ما نزل بی مستجیرا باللہ، میں آپ سے مدد چاہتا ہوں، خدا کی درگاہ میں یہ درخواست میں نے پیش کی ہے ان مشکلات کی وجہ سے جو میری زندگی میں پیش آیا ہے، مستجیرا باللہ عز وجل ثم بک من امر قد دہمنی واشغل قلبی واطال فکری، ایسے مشکلات کی وجہ سے جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ علما بمکانک من اللہ، مولا میں نے یہ درخواست آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اس علم کی وجہ سے کہ مجھے علم ہے کہ خدا کے پاس آپ کا کیا مقام ہے۔ رب العالمین ولی تدبیر، خدا رب عالمین بھی ہے
امور کی تدبیر کرنے والا ہے، مسائل کو حل کرنے والا ہے، مالک امور ہے۔ واثقا بک فی المسارعہ فی الشفاعہ، اس امید سے کہ مولا آپ میری شفاعت فرمائیں گے خدا کے درگاہ میں، آپ میری سفارش کریں گے خدا کے درگاہ میں، الیہ جل ثناء فی امری متیقنا لاجابتی تبارک و تعالی ایاک، اس یقین کے ساتھ جب آپ سفارش کریں گے تو خدا میری اجابت فرمائے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عریضہ ایک قسم کی دعا ہے، اور دعا میں سب سے اعلیٰ تو وہی ہے، کیا؟ زبانی دعا، سیرت انبیاء ہے، سیرت ائمہ ہے، سیرت پیغمبر ہے، وہ سیرت ہے جو قرآن میں ذکر ہے، لیکن تحریری لحاظ سے بھی وہی دعا ہے، اور ممکن ہے تحریر کرنے سے انسان پر اس کا اثر بھی زیادہ ہو، یعنی جب لکھتا ہے تو زبانی بولنے کی نسبت میں زیادہ غور کرتا ہے، زیادہ توجہ دیتا ہے، امام کو وسیلہ بناتے ہیں خدا کی درگاہ میں تاکہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، عریضہ کو کوئی الگ چیز نہ سمجھے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔